آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں سے بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور گدے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہوئے، اور کہاں جا کے انہوں نے لینڈ کیا یہ آپ کو بتاؤں گا آگے چل کر۔ لیکن اس احتجاج کی نوعیت اور اس کے حوالے سے اور اس کی پلاننگ کے حوالے سے میں بہت عرصہ پہلے بھی بہت سی باتیں کر چکا ہوں، اور جو دوست مجھے پہلی دفعہ سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے گزشتہ ولاگس کو سن رہے ہیں، بالخصوص جو شیر افضل مروت کے حوالے سے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک فلاپ شو نہیں، ڈیڈ شو میں یہ کہوں گا، فائنل کال جو ہے جو دی گئی تھی علی امین گنڈا پور کی جانب سے، وہ ڈیڈ کال ثابت ہوئی ہے۔ اور اس سب میں سب سے پہلے تو تعزیت کروں گا ان گھرانوں سے جن کے بچے بقول وقاص اکرم صاحب کے، شیخ وقاص اکرم صاحب کے، انہوں نے کلیم کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں، کہ ہمارے 6 جو ہمارے سپورٹر ہیں، ووٹر ہیں، یا جو ہمارے کارکن ہیں، وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ لیکن شیخ وقاص اکرم صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب، بشرا بی بی صاحبہ، آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی ہیرو گیری کے چکر میں 6 خاندانوں نے اپنا مستقبل کھو دیا ہے۔ کون ان خاندانوں کی اب کفالت گیری کرے گا؟ کون ان بچوں کے، اور ان کے ساتھ اگر وہ شادی شدہ تھے اور ان کے بچے تھے تو ان کی کفالت کون کرے گا؟ اور ان کے والدین اگر بیمار تھے تو ان کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ اس شر انگیزی کے نتیجے میں ہم دیکھیں تو ہمارے پیراملٹری فورسز کے جوان بھی جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ اب یہاں اس بات کا تنازع نہ اٹھایا جائے کہ جاں بحق اور شہید، یعنی دونوں طرف سے برابر جانی نقصان ہوا ہے۔ اس سب کو کون پورا کرے گا؟ آپ تو خان صاحب کو آزاد کرانے کے لیے آئے تھے، جمہوریت کے استحکام کے لیے آئے تھے، نئے پاکستان کے لیے آئے تھے، لیکن پھر یہ کیا ہے کہ آپ کو پرتشدد سیاست کرنی پڑتی ہے؟ آپ تو پرامن احتجاج کے دائی ہیں، بشرا بی بی صاحبہ، گنڈا پور صاحب، شیخ وقاص اکرم صاحب، لیکن اینڈ آف دا ڈے لاشیں کیوں اٹھانی پڑ رہی ہیں دونوں جانب سے؟ اور پھر بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، 450 آپ نے اپنے کارکن جو ہے وہ اریسٹ کروا دیے ہیں۔ آپ تو ایک فائنل کال دے کر یہ آئے تھے کہ سروں پہ کفن باندھ لیجئے اور گھر والوں کو کہہ دیجئے کہ ہمارا جنازے جو ہے اگر ہم نہ آئیں تو پڑھا دیں۔ تو پھر اینڈ پہ آپ کدھر غائب ہو گئے؟ کیا آپ کی بوتل کا شہد ختم ہو گیا، یا پنکی پیرنی کا جادو جو ہے وہ فلاپ ہو گیا ہے؟ اب اس ساری صورتحال کا اگر جائزہ لیا جائے تو جو معاشی نقصان ہوا ہے، کل آپ کی جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ 3500 انڈیکس نیچے تھی، آج جانے اس کا کیا حال ہوگا؟ اور اتنی تیزی سے اتنا بڑا گیپ اس لیے آیا کہ ایک مرتبہ پھر وہ افواہ چل پڑی تھی کہ شاید 10 سال پہلے والا کام 2014 والا شروع ہو گیا ہے، پھر ایک دفعہ وہ دھرنا۔ لیکن میں جب یہ افواہ سامنے آئی انڈیکس کے گرنے کا، معاشی نقصان کا، دکھ اپنی جگہ، لیکن مجھے پتا تھا کہ اس دفعہ فیس نہیں ہے، اس دفعہ ان کا اپنا جو پیروں پہ کھڑے ہونے والی شخصیت ہوتی ہے وہ نہیں ہے۔ عمران خان سے چاہے نظریاتی اختلاف، ایک پولیٹیکل فیس تو ہیں وہ، طاہر القادری سے چاہے جتنا مرضی اختلاف، لیکن زرداری دور میں جب وہ ڈی چوک تک پہنچے اور وہ اپنے کنٹینر میں موجود تھے تو ان کے مطالبات ماننے پڑے زرداری کو، اور پھر وہ چونکہ خود ایک پولیٹیکل شخصیت ہے اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ تو پولیٹیکل فیس کا، ایک لیڈرشپ کا ایک اثر ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس دھرنے کے حوالے سے اور اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے۔ میں نے اپنے گزشتہ ولاگز میں کہا تھا کہ بہت غلط ٹائمنگ ہے، ادھر پارا چنار لہو لہان ہے، ادھر گنڈا پور کو اٹکھیلیاں سوجی ہوئی ہیں، ادھر بشرا بی بی کو لیڈر بننے کا سر پہ خبط سمایا ہوا ہے۔ اب میں نے گزشتہ ولاگ میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ تمام تر جو آپ کے حکومتی وسائل ہیں آپ نے احتجاج میں جھونک دیے، بجائے اس کے کہ وہ آپ کے پی کے عوام کے فلاح و بہبود پہ خرچ کرتے۔ میرے دوست جو سن رہے ہیں مجھے پہلی دفعہ، میں آپ سے گزارش کروں کہ میرے اسی چینل پہ کلاش کے حوالے سے، وادی کلاش چترال کے حوالے سے میرے کچھ ولاگز پڑے ہوئے ہیں گزشتہ عید کے، وہ ذرا سنیے گا۔ اس میں نے کے پی کے کی میں چونکہ ایک ٹریولر ہوں اور آوارہ گرد ہوں، جہاں گرد ہوں، میں گھومتا رہتا ہوں اور وہاں کے ولاگز بھی بناتا رہتا ہوں، تو وہ اس میں نے ایڈریس کیا تھا کہ جناب یہ حالت ہے پی ٹی آئی کے اپنے صوبے کی، اور یہاں پہ لوگ کس طرح بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، سسک رہے ہیں۔ تو جواباً انہوں نے اپنے یوٹیوبر وہاں بھیج دیے، وہ کہانیاں چلانے کے لیے اور لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے۔ اصل میں ان کا سارے کا سارا جو زور ہے نا، وہ پکھنڈ ہے نا جو ڈیجیٹل میڈیا کا، اس کے اوپر ہے، شوخیوں پہ ہے، ایویں چھوکرے سے، لونڈے لپاڑے سے اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ اب وہ کل ان کا ایک ٹویٹر پہ وہ کیا بلوچ کیا ہے اس کا، وہ کہہ رہا ہے جناب جھوٹی خبریں مطلب وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ شیطان بھی اتنا نہیں بولتا ہوگا جتنا یہ لوگ بولتے ہیں کہ جی شہباز شریف نے محسن نقوی کو عہدے سے ہٹا دیا اور خرم دستگیر کو جو ہے انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے وزارت داخلہ کا وزیر۔ میں اب پوچھوں ان سے کہ خرم دستگیر نہ سینیٹر ہے نہ ایم این اے ہے، تو وہ کیسے ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہو سکتا ہے؟
اسی طرح شہباز گل صاحب کو دیکھیں تو وہاں پہ وہ جھوٹ اور افواہوں کی مشینیں انہوں نے گرم کی ہوئی ہیں. ادھر سے بات آ رہی ہے کہ اریسٹ ہو گئے ہیں یا بھاگ گئے ہیں, انہیں نہیں وہ ادھر ہی ہیں, کارکنان جمع رہے, حوصلہ رکھیں. بھائی امریکہ میں ایک آپ ممی ڈیڈی ماحول میں بیٹھ کے دو اسکاش کے پیگ لگا کے یا ایک بیئر پی کے معذرت کے ساتھ آپ جو ہے وہ سلیو لیس پہن کے وہاں پہ جو ہے مزے میں بیٹھ کے صرف ٹویٹس کر سکتے ہیں. جو یہاں پہ لوگ مر رہے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کے پی کے سے نکلے ہیں 25-30 ہزار بندہ لے کے, تو جناب آپ کو یہ امید تھی کہ پنجاب سے لوگ آئیں گے اور راول پنڈی اسلام آباد سے لوگ آ جائیں گے تو ہمارا 50-60 ہزار 70 ہزار کا موب بن جائے گا, لاکھ تک کا موب بن جائے گا. راول پنڈی اسلام آباد میں سے تو کچھ بھی نہیں آیا. پنجاب تو نکلنے کی کوشش کیا ہے یا نہیں کی, حماد اظہر صاحب پہنچے ہی نہیں ہیں. تو ایسے میں تو شہباز گل صاحب آپ کو تو یہ ٹویٹس کرنی چاہیے تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ پہنچے. آپ نے وہاں پہ بیٹھ کے شر انگیزی کی سیاست شروع کر دی. لگتا ہے آپ کو وہاں پہ بھی اپنا پچھواڑا سجوانا ہے, اس لیے آپ نے یہ کام شروع کر دیا. اسی طرح ایک اور لونڈا دیکھا میں نے جو پولی کلینک پہنچا ہوا تھا اور وہاں پہ کھڑا ہو کے ٹر ٹر اور جھوٹ اور افواہ پھیلا رہا تھا کہ جناب 10 سے 12 لاشیں یہاں پہ آ گئی ہیں اور ان کو جو ہے وہ کسی طریقے کی کوئی اس کا نہیں کیا جا رہا, کفن دفن کا بھی, اور جو زخمی آئے ہیں انہیں بھی ٹریٹ نہیں کیا جا رہا. اب اسے بندہ یہ پوچھے تو ہر میدان میں ناکام ہو چکا ہے اور ایک فالس بیانیہ لے کے چل رہا ہے, کشمیر کے حوالے سے تو دنیا میں بکواس اور جھوٹ کر رہا ہے, پراپوگنڈا کر رہا ہے, اور اب یہاں پہ آ کے پھر تو نے بکواس کرنا شروع کر دیا. پھر لوگوں کو جو ہے وہ تو ایک ان کے دماغ میں غلط بیانیاں ایڈ کر رہا ہے کہ جی پولی کلینک میں اتنے لوگ زخمی پڑے ہوئے ہیں اور اتنے وہ پڑے ہوئے ہیں, جبکہ آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 6 افراد ہمارے جہاں بحق ہوئے ہیں. اب اس میں اگر آپ آئیں پولیٹیکل اس کی اینگلنگ کریں, اس کا انالیسس کریں, تو میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ شیر افضل مروت, ایون اس احتجاج کو بھی لے لیں, اگر شیر افضل مروت اور بیرسٹر گوہر اس کو لیڈ کر رہے ہوتے تو میں نے اپنے گزشتہ ولاگ میں بھی یہ کہا تھا کہ میرا یہ انالیسس ہے کہ 1 ہفتے تک یا 3 دن تک ان کا دباؤ کام کر جائے گا اور جو مطالبات انہوں نے منوانے, اور پولیٹیکلی جو گفتگو تھی اس میں جو مجھے ذرائع نے بتایا بات یہاں تک آ گئی تھی, اور محسن نقوی صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات کی کہ سنجانی کا انہوں نے کہا, ہم نے کہا ٹھیک ہے. اور پھر عمران خان کے علاوہ جو دوسری ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جس میں محمود الرشید ہیں, یاسمین راشد ہے, عمر چیمہ ہے اور دیگر لوگ ہیں, ان کی رہائی کی بات چل پڑی تھی. لیکن پنکی پیرنی نے کیا, نہیں میں تے ہونڈا ہی لینا ہے, تو پھر ہونڈا لے لو, ہونڈا مل گیا پھر تانوں. تو بس وہ کہتے ہیں نا کہ ناقبت اندیشی, جو بیوقوف دوست ہے نا اس سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب کی جو رہائی کی یا ان کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو تھوڑا سا نرم گوشہ تھا, وہ ان لوگوں نے اپنی اس ناقص حکمت عملی کی وجہ سے تباہ کر دیا, اور پھر اس کے بعد یہ وہاں سے فرار بھی ہو گئے. پچھلی دفعہ تو گنڈا پور صاحب نے یہ کہا تھا جی کہ میں وہ چیک پوسٹ کی چھت پہ لیٹا رہا, بارش ہوئی, میرے اوپر پڑی, میں گرا تو ایک گاڑی والا آیا, وہاں سے میں نکلا اور پھر وہ ادھر سے ہوتا ہوا ہری پور سے ہوتا ہوا کے پی کے پہنچا. ایک انہوں نے جو ہے وہ ایک بیانیہ بنایا ایک صوفی روحانی ہونے کا, اور جا کے وہ برآمد ہوئے بوتل کے جن کی طرح کے پی کے اسمبلی سے. اس دفعہ دیکھتے ہیں کون سے کھڈے سے کون سے نالے سے برساتی مینڈک کی طرح باہر آتے ہیں, اور بشرا بی بی جو ہے وہ اپنے اڑن کھٹولے پہ بیٹھ کے جو جادوئی کلین ہے ان کے پاس, اس کے ساتھ وہ کہاں جاتی ہیں, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن اگر اس میں دیکھیں تو 2 بہت بڑے نقصان ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو. نمبر 1, پاکستان تحریک انصاف کا ورکر کے پی کے میں اب بد دل ہو گیا ہے. میں پھر کہوں گا گزشتہ ولاگس کو سنیے, میں نے کہا تھا صاف کلیئر کٹ کہا تھا کہ علی مون گنڈا پور کی جو یہ پالیسی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو ڈی مورلائز بالخصوص کے پی کے میں کر رہی ہے. اور اب بھی دیکھیں وہاں کا ورکر چیخنا, کل چیخ رہا تھا کہ جناب اس سارے معاملے میں, اس ساری صورتحال میں ہمارا کیا قصور ہے, ہم تو کے پی کے سے یہاں پہ آ گئے ہیں, بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, نحیف ہے, نزار ہیں, فاقے سے ہیں, تھکے ہوئے ہیں, ترٹے ہوئے ہیں, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد اب ان کا غصہ 2 چند ہو گیا, اور اسی غصے میں ہی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا جو کنٹینر ہے مین اس کو آگ لگائی. اب چاہے یہ مانے نہ مانے, اس کو پیراملٹری فورسز پہ ڈالیں, وہ ڈالنا دوسروں کو بلیم گیم کرنا تو پی ٹی آئی کی پرانی عادت ہے. لیکن اب مارے ڈر کے, مارے شرمندگی کے, مارے وہ اپنے گریبان میں منہ چھپاتے ہوئے یہ بات کلیئر نہیں کر رہے جی ہمیں نہیں پتا کس نے لگائی ہے, یا آپ کے پی کے انہی کارکنان نے لگائی ہے جو ایک ہوپ اور ایک امید لے کر آئے تھے, اور پھر وہ اب اپنے ساتھیوں کی لاشیں لے کر جا رہے ہیں, اپنے ساتھیوں کو زخمی لے کر جا رہے ہیں. کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, کسی کا سر کھلا ہوا ہے, کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہے. سو اب یہ جو گنڈا پور کی
متشددانہ سیاست ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کو کے پی کے سی ایم شپ سے ہٹانا چاہیے، وہاں پہ کوئی ذمہ دار اور سنجیدہ قسم کا بندہ آنا چاہیے جو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو کم از کم بچا لے کے پی کے میں، ورنہ مجھے تو یہ صوبہ بھی ان کے ہاتھ سے تقریباً نکلتا ہوا نظر آ چکا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر اب آگے آئیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس سارے معاملے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے محسن نقوی اور آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کی جو اسٹریٹجی تھی بڑی شاندار تھی، اور اس بارے میں آپ کو بتاؤں کہ میں وہیں موجود تھا مغرب کے بعد جب لائٹس آف ہونا شروع ہوئیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ کیسے تمام صحافی برادری کو انہوں نے کہا جی کہ جوانوں نے کہ اب آپ یہاں سے نکلیں، اسے کچھ اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ سم تھنگ ہیپننگ۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد ہمارے کچھ جو دیگر اداروں میں بیٹھے ہوئے دوست ہیں، چینلز میں جو ڈی چوک کے قریب موجود ہیں، انہیں بھی کہا گیا کہ آپ اپنے ادارے خالی کر دیں، آفیسز خالی کر دیں، اور پھر اس کے بعد چارج شروع ہوا اور کارکنان کو پیچھے دھکیلا گیا۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، بہت ہی سافٹلی ڈیل کیا گیا ہے۔ فوج کے جن جوانوں کے ساتھ آپ پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو، میں اب یہاں لفظ دوست استعمال کروں گا، معصوم لوگ ہیں، ان بچوں کو جفی ڈالتے دیکھا گیا۔ تو 9 مئی کا جو معاملہ ہے وہ بھی ایسا ہی تھا۔ فوج تو کبھی بھی اپنے عوام کا برا نہیں چاہتی، اور عوام کبھی بھی فوج کا برا نہیں چاہتے۔ یہ ہم نے عملی مظاہرہ کل دیکھا، اور پھر پولیس کو جب آپ نے پولیس کے جوان شہید کیے، رینجرز کے جوان آپ نے شہید کیے، تو پھر اس کے بعد یہ ایک تھوڑا سا رسپانس تو آنا تھا۔ اب مجھے تو یہ خدشہ ہے کہ وہ جو 450 لوگ گرفتار ہوئے ہیں، ان کی فیملیز کا کیا حال ہوگا، ان کو خرچہ کون دے گا وکیل کرنے کا؟ کوئی پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہوا ہے، کوئی چترال سے ہے، کوئی گلگت سے ہے، کوئی پشاور سے ہے، کوئی سوات سے ہے، کوئی مردان سے ہے، کوئی بنو سے ہے، کوئی شیخو پورہ سے ہے، کوئی کون سی جگہ سے ہے۔ اتنی دور سے ان کی فیملیز ٹریول کر کے کیسے آئیں گی، یہاں پہ وکیل کیسے کریں گی؟ ٹھیک ہے، پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا لائرز ونگ ہے، تو اس سب میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے اس کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کو لیڈر بنا دیا گیا۔ میں نے کہا نہیں، بشرا بی بی لیڈر ویڈر کوئی نہیں بنی، اور بشرا بی بی نے ایک چول ماری ہے، اور اس چول کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹرز ہیں، ورکرز ہیں، کم از کم وہ گنڈا پور پہ اور بشرا بی بی پہ یقین نہیں کرنے والے۔ گنڈا پور پہ 2 دفعہ انہوں نے 3 دفعہ یقین کیا، اور تیسری دفعہ بشرا بی بی بھی ساتھ تھیں اس لیے یقین کیا، اور وہ یقین گڑم جس طرح غبارے میں سے ہوا نکلتی ہے ویسے ہی نکلا اور تباہ ہو گیا۔ اب آنے والے دنوں میں جو مجھے چیز نظر آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر کو، شیر افضل مروت کو، اور جو دیگر پاکستان تحریک انصاف کی سنجیدہ لیڈرشپ ہے اسے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مزید اپنے معاملات کو بہتر کرنا چاہیے، اور یہ جو شرپسند جو کہ آئندہ چند دنوں میں مجھے ہوتے نظر نہیں آ رہے معذرت کے ساتھ، اور یہ جو سلسلہ ہے پاکستان تحریک انصاف میں شرپسند عناصر کا، جس میں گنڈا پور سر فہرست ہے، ان کو نکال کے باہر پھینکنا چاہیے۔ جاتے جاتے اسلام آباد کے شہریوں کو تحفظ دینے کے لیے آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی صاحب آپ کا بہت شکریہ، سیکرٹری داخلہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور محسن نقوی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جڑواں شہروں کے شہریوں کو نہ صرف جانی و مالی تحفظ دیا بلکہ بہت اچھے طریقے سے ان کو کاؤنٹر کیا، اور سب لوگوں کو اس سوال کا جواب بھی مل گیا کہ کیوں تحریک انصاف کے مظاہرین کو ڈی چوک تک آنے دیا گیا۔ اور یہ بہت اچھی میں کہتا ہوں پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی کہ ایک جانب دیکھیں، اس کو کہتے ہیں ریاست کی مینجمنٹ، اس کو کہتے ہیں ریاست کا بیانیہ، کہ ایک طرف بیلاروس کے صدر موجود ہیں، دوسری جانب آپ کتنے پرامن طریقے سے تمام تر مظاہرے کو کیٹر کر رہے ہیں، اس کو ٹیکل کر رہے ہیں، اور تیسری جانب آرمی چیف اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے وہ جوان کے تابوت کو سہارا دے کر پوری دنیا کو یہ میسج دے دیا کہ وی آر آن سیم پیج، اور عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں تھیں جو کہ انہوں نے بالکل سٹڈی نہیں کی۔ اب میں جاتے جاتے آخر میں یہ گزارش کروں گا پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر اور سپورٹر سے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان سے، کہ یہ جو ان کے پراپوگنڈا مشینز بیٹھی ہوئی ہیں، جو یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنی طریقے سے ایک ٹرانسمیشنیں چلا رہے ہیں بیٹھ کے وہاں پہ، جھوٹا پروپوگنڈا کر رہے ہیں، ہسپتالوں کے اندر جا کے جھوٹا پروپوگنڈا کر رہے ہیں، شر انگیزی پھیلا رہے ہیں، عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، بھٹکا رہے ہیں، ان کو سب سے پہلے اریسٹ کرنا چاہیے، ان کا ذرا صحیح کر کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ
آپ جو پاکستان تحریک انصاف کے ڈیڈیکیٹڈ ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، احتجاج آپ کا جمہوری اور آئینی حق ہے، ضرور کریں، لیکن پاکستان کو نقصان پہنچائے بغیر۔ اس سب کے 3 روزہ ایک فالس، جعلی، جھوٹی پریکٹس میں یہ سمجھتا ہوں نقصان ان 13-14 گھرانوں کا ہوا ہے دونوں جانب سے، جن کے پیاروں نے اپنی زندگیاں کھوئی ہیں، اور پاکستان کا نقصان ہوا ہے، جس نے ایک بہت بڑا معاشی ریسیشن ان 3 دنوں میں دیکھ لیا ہے۔ یہ پریکٹسز اب حکومت کو بھی سنجیدگی کے ساتھ ختم کرنی چاہیے، اور جہاں جو سپیس جس کی بنتی ہے وہ اسے دے، ادروائز عدالتوں کو ان کا کام کرنے دینا چاہیے۔